تاریخ بتاتی ہے کہ اپنی رعایا سے رومی حکومت کا برتاؤ نہایت سفاکانہ تھا۔ ان کی شہری اور انسانی حقوق غصب کر لی گئی تھی۔ سرکاری ٹیکس ادا کرنے کے لیے وہ اکثر اوقات اپنی اولاد کو فروخت کرنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ غلام بنانے اور بے روزگار لینے کا عام رواج تھا۔ اسی بیگار کی بنیاد پر رومی حکومت نے وہ ادارے اور کارخانے تعمیر کی جو رومیوں کا کارنامہ سمجھے جاتے ہیں۔ مختلف لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ رعایا کے لیے رومی حکام کی حکومت بدترین نحوس اور شدید ترین عذاب تھی۔ رومی اور ایرانی سلطنتوں کی اعلیٰ حکام کے سروں پر شہوانی خیالات اور عیاشی کا بھوت سوار تھا۔ ان دنوں حکومتوں میں مصنوعی برکیلی تہذیب اور پرفریب زندگی کا ایک سیلاب امڈ آیا تھا، جس میں ہر شخص سر سے پاؤں تک غرق تھا۔ عیش و عشرت کے سوا ان حکومتوں کی مرا و روسا کا کوئی کام ہی نہ تھا۔ تکلفاتی زندگی، سامان آرائش اور اسباب تعیشات کی ان کی وہ بہتات تھی جس کے قلم کو تاب نگارش نہیں۔ کسریٰ پرویز کے شبستان میں 12,000 عورتیں تھیں، استبل میں 50,000 اصیل گوڑی محلات اور بھاری نقدی اور جواہر کا تو اندازہ کرنا بھی مشکل ہے۔ کسریٰ کا قصر ابیض نوشیروان نے بنوایا تھا۔ اس کی تعمیر میں رومی، یونانی اور اس زمانے کی دوسری متمدن ممالک کی فنی تعمیر کی تمام نزاکتیں اور رعنائیوں صرف کر دی گئی تھی۔ یہ محل 5 دلانوں اور بڑے بڑے گنبدوں پر مشتمل تھا اور ہر آن اپنی عظمت و جلال کا نظارہ دکھاتا رہتا تھا۔ اس کے سامنے کا حصہ 150 میٹر سے زیادہ چوڑا اور بلندی 40 میٹر تھی۔ اس قصر ابیض پر کتنی رقم خرچ ہوئی، اس کا اندازہ مشکل ہے۔ مسلمانوں نے جب کسریٰ کی دارالسلطنت مدائن پر قبضہ کیا تو اگرچہ یزدگرد اپنا بہت سا خزانہ، غلام، کنیزیں اور مختلف سامان تعیش اپنے ساتھ لے کر حلوان بھاگ گیا تھا، اس کے باوجود شاہی خزانے سے مسلمانوں کو 30 کروڑ دینار ملی تھی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سا قیمتی سامان ہاتھ آیا تھا جس کی مالیت کا اندازہ مورخین نے 20 کروڑ دینار سے زیادہ لگایا ہے۔ تاریخ کے اوراق بتاتے ہیں کہ یزدگرد جب اپنی دارالسلطنت سے بھاگا تھا تو اس قدر عجلت، بے بسی اور پریشانی کی حالت میں بھی اپنے ساتھ جو کچھ لے گیا اس سے اس کی عیش و عشرت کی لیل و نہار کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ مثلا لکھا ہے، یزدگرد اپنے ساتھ 1000 باورچی، 1000 گوئی، 1000 چیتوں کے محافظ، 1000 بازدار اور بہت سے دوسرے لوگ لے بھاگا، اور خدام کی تعداد بھی اس کے نزدیک بہت کم تھی۔ وہ اپنے ساتھ کتنی نقدی لے گیا اس کی تفصیل نہیں ملی، لیکن اس کی ہمراہی خدام کے ہجوم سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کتنے کروڑ روپیہ لے گیا ہوگا۔ اسی روپے کے بل بوتے پر وہ اپنے ہی ملک میں ایک چکی والی کے ہاتھوں قتل ہوا۔ دم توڑتے وقت اس کی مالی حالت یہ تھی کہ اس کی جیب میں پھوٹی کوڑی بھی نہ تھی۔ مورخین نے کسریٰ کی اس پرش بہار کا حال سنایا ہے جس پر بیٹھ کر امرائے ایران موسم خزان میں شراب پیتی تھی۔ ذرا اس کی ایک جھلک دیکھی۔ اس کا رقبہ 60 مربع گز تھا۔ اس کی سطح سونے سے تیار کی گئی تھی جس میں جا بجا جواہرات اور موتی کی گلکاری تھی۔ اس میں پھول دار اور پھلدار درخت کاڑی گئی تھی۔ درختوں کی لکڑی سونے کی پتی، حریر کی کلیاں سونے کی چاندی کی اور پھل جواہرات کی بنائی گئی تھی۔ ارد گرد ہیرے کی جدول تھی، درمیان میں روشی اور نالیاں بنائی گئی تھی، اور یہ سب جواہرات کی میناکاریوں سے بنائی گئی تھی۔ موسم خزان میں تاجدار آنے آلِ ساسان اس گلشن بے خزان میں بیٹھ کر شراب پیا کرتی اور دولت و ثروت کا وہ حیرت انگیز کرشمہ نظر آتا جو زمانے نے کبھی اور کہیں نہیں دیکھا۔